السلام علیکم ڈیئر اسپائرنٹس. ٹوڈے دا ٹاپک آف آر ڈسکشن از پولیٹیکل سسٹم آف اسلام. اسلام ہمیں پولیٹکس کے حوالے سے کیا گائیڈ لائنس دیکھتا ہے, آج ہم یہ دیکھیں گے. سو لیٹ اسٹارٹ ود دا ڈیفینیشن آف پولیٹکس. امام غزالی کی کتاب ہے حیاء العلوم. اس میں پولیٹکس کی ڈیفینیشن انہوں نے کچھ اس طرح سے کی ہے: پولیٹکس از ٹو گائڈ پیپل ٹورڈز دا رائٹ پاتھ تھرو ریکٹیفیکیشن ٹو اسپریڈ ویلفیئر ان دس ورلڈ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کنٹورز آف اسلامک پولیٹیکل سسٹم. اسلامک پولیٹیکل سسٹم 3 چیزوں پہ بیسڈ ہے. سب سے پہلی چیز ہے توحید. توحید کیا ہے؟ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, یہ بات اس بات پہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا کریٹر ہے. ہی از دا سوورن اینڈ ہی از دا لارڈ. جب ہم یہ باتیں یاد رکھیں گے کہ ہی از دا کریٹر, ہی از دا سوورن, ہی از دا لارڈ, تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں ہم لوگ سوورن نہیں ہیں. ہم نے اپنی فری ول کے اکارڈنگ زندگی نہیں گزارنی. جو کچھ بھی جتنی بھی لائف ایکٹیویٹیز ہیں ہماری, وہ اکارڈنگ ٹو دا گائیڈنس آف اللہ ہونی چاہیے. سو اوبویسلی جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے, جیسے کہ ہم پولیٹکس اپنی اسٹیبلش کریں گے, وہ بھی ہماری اکارڈنگ ٹو دا گائیڈنسز آف اللہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا کانٹور توحید ہے. اس کے بعد ہے رسالت. رسالت ہم کلیکٹیولی کہتے ہیں قرآنک جو پرنسپلز ہیں اس کو, اور جو پروفٹس نے ان کو اپنی پریکٹیکل لائف سے مینیفیسٹ کیا, ان کو کلیکٹیولی ہم کہتے ہیں رسالت. بیسیکلی دیز آر دا گائیڈ لائنز. ہم ان جنرل ان کو گائیڈ لائن کہہ سکتے ہیں. اور تیسری بات ہے کیلیفیٹ. کیلیفیٹ کا جو پرنسپل ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا وائس گرینڈ بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی ڈیسیمینیٹ کرنے کے لیے بھیجا. اس ٹائم میں کیا ان اسپیسیفک ہم کر لیتے ہیں جسٹس, موریلٹی, اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, رائٹس, اور اس کی پروموشن, اس کی رسپیکٹ, یہ سب ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایز اے وائس گرینڈ بھیجا. اس کے بارے میں ایک آیت ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں. Behold, thy Lord said to angels, he will send his vice grant on this earth. بیسک پرپز آف اسلامک اسٹیٹ. اسلامک اسٹیٹ کا بیسک پرپز کیا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ اس لیے ہونی چاہیے کہ ان کنفائنڈ ٹیریٹری ہو مسلمس کے پاس, جہاں پہ وہ اسلامک پرنسپلس کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزار سکے, جہاں پہ جسٹس, مورالٹی, ہیومن رائٹس پریویل کریں تھرو پولیٹکس اینڈ ایڈمنسٹریشن. وہاں کی پولیٹکس اور ایڈمنسٹریشن اسلامک ویلیوز اور گائیڈ لائنس کے مطابق ہوں, اور وہ جسٹس, مورالٹی, ہیومن رائٹس اور جتنے بھی مورل ایتھیکل کوڈز ہیں ان سب کو پروموٹ کرے, ان کو رسپیکٹ کرے. دنیا میں کیا پولیٹیکل سسٹم کے حالات ہیں؟ دنیا میں جتنی کنٹریز ہیں ان کے اپنے علیحدہ پولیٹیکل سسٹم ہیں. جتنی کنٹریز ہیں اتنے ہی پولیٹیکل سسٹمز ہیں. یہ پولیٹیکل سسٹمز ایبسلیوٹ مونارکی سے لے کے لبرل ڈیموکریسی تک اسپریڈڈ ہیں. لیکن جو پاکستان کا اکانومک سسٹم ہے, اسلام کا اکانومک سسٹم ہے, اٹس ناٹ بورڈ. وہ اسلام کا اپنا ایک اکانومک سسٹم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسٹ بی بیسڈ آن شورا. شورا کس کو کہتے ہیں؟ کنسلٹیشن. نہ ہی تو کسی ایک ہی حکومت چلے گی, اور نہ ہی ہر کوئی اپنی فری ول کے اکارڈنگ زندگی گزارے گا. جو اسلام کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کہتا ہے کہ کنسلٹیشن پہ بیسڈ ڈیسیژنز ہوں گے, اور پھر اسی کے اکارڈنگ ملک کو چلایا جائے گا. اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے: او پروفٹ پیس بی اپون ہم, کنسلٹ یور کمپینین آن اسٹیٹ میٹرز. سورہ عمران آیت نمبر 159. یہ جو آیت ہے یہ مدینہ کی ریاست بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی, جب ان کو پروفٹ ہوڈ ملا تھا, اور اس کے بعد ان پہ اٹراسٹیز ہو رہی تھی اور وہ مدینہ موو کرنے والے تھے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جو بھی انہوں نے ڈیسیژنز مدینہ کی ریاست میں لینے ہیں, دیٹ مسٹ بی بیسڈ آن کنسلٹیشن. اس کے بعد ہے اسٹیٹ میٹر شوڈ بی کنسلٹیڈ تھرو شورا. سورہ شورا آیت نمبر 38. پہلے جو ہوتا تھا پولیٹیکل سسٹم, وہاں پہ جو ہمارے امیر ہوتے تھے وہ بیعت کے ذریعے سے لوگ ان کی بیعت کرتے تھے, ان کو پھر چنا جاتا تھا. اور لوگ بیعت ایک ایسا پرومس ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے تب تک جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی گائیڈ لائنس کے اکارڈنگ چلیں گے, اور جیسے ہی آپ ان سے ڈیویٹ ہو جائیں گے تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, ہم آپ کو کاؤنٹر کریں گے. اس کے بارے میں آپ کیلیفیٹ میں سے بھی ایگزامپلس لے سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دور حکومت میں جب انہوں نے کیلیفیٹ سنبھالا تو انہوں نے اپنی عام عوام سے یہ مطالبہ کیا کہ جب بھی وہ اللہ کے راستے سے ڈیویٹ ہو کر چلیں تو وہ لوگ ان کو کاؤنٹر کریں اپنی سواڈس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس آج کے دور میں کیا ہوتا ہے. آج کے دور میں اوبویسلی بیعت نہیں ہوتی, پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں آج کے دور میں, اور ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے. لوگ اپنے ووٹس دیتے ہیں, اپنے ووٹس کے ذریعے رضامندی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس اسپیسیفک بندے کو ہم کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ میٹر سنبھالے, تو وہ پھر پارلیمنٹ کے ذریعے ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے: اللہ کمانڈز یو پیپل ٹو ہینڈ اوور دا اسٹیٹ میٹر to those people who you think are competent. It's Surah Nisa ayat number 58. If you run state matters, run them with justice. Surah Nisa ayat number 59. Confidence of people.
پارلیمنٹیرینس تب تک ہی کام کر سکتے ہیں جب تک کہ ان کو لوگوں کا کانفیڈنس حاصل ہو. اوبویسلی انہیں لوگوں نے چوز کیا ہے, جب تک لوگ ان میں کانفیڈنٹ ہیں تب تک وہ ایز اے پارلیمنٹیرین کام کر سکتے ہیں. جیسے ہی وہ کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے تو وہ پھر لوگ ان کے سامنے پروٹیسٹ کرتے ہیں, ان کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں, تو پھر انہیں اپنی سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے. اور جو لوگوں کے قریب اس ٹائم کمپیٹنٹ ہوتا ہے تو پھر وہ سیٹ وہ سیٹ وہ حاصل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاکستان میں بھی ہمارے پاس اسلامک ڈیموکریسی ہی ہے, تو اس پہ جو ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل ہے 95, اس کے اکارڈنگ ہے کہ نو کانفیڈنس موشن چلتی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کا پارلیمنٹیرین ہے یا کوئی آپ کا یہ پرائم منسٹر کے لیے اسپیسیفکلی یہ آرٹیکل ہے, آرٹیکل 95, کہ اگر لوگ اس میں پارلیمنٹیرینز اس میں کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں تو پھر اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن چلتی ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 95. ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتھارٹی کو ہم نے اوبے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آیت ہے, او یو ہو بلیو اوبے اللہ اینڈ ہز پروفٹ اینڈ دوز ہو رول among you, if any difference of opinion happen, refer it to Allah and his prophet, peace be upon him. Don't obey those who are disobedient to Allah. یہ کوئی حدیث ہے, اس کا ریفرنس آپ دیکھ لیجیے گا, یہ آپ نے کوٹ کرنی ہے اسپیسیفکلی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامک اکانومک سسٹم جو ہمیں دیتا ہے شورا پہ بیسڈ ہے, جو اس کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں. ایک تو سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ, دیٹ از آبویس. یہ پاکستان کے آرٹیکل آئی تھنک کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 1 ہے. یس, یہ آرٹیکل 1 ہے, سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ. اس کے بعد ہے مسٹ بی بیسڈ آن کنسلٹیشن, جو بھی فیصلے ہوں گے وہ کنسلٹیشن پہ بیسڈ ہوں گے. مسٹ بی بیسڈ آن میریٹوکریسی پریویل کرنی چاہیے. جو ہمارے پاس پولیٹیشینز ہیں دیٹ میں دو شوڈ بی اکاؤنٹیبل پبلک کے سامنے اور اس کے علاوہ پارلیمنٹیرینس کے سامنے. اور پھر جب ڈیوائنلی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو تب بھی ان کی پکڑ ہوگی. نیکسٹ یہ ہے کہ دیٹ مسٹ جسٹس پریویل ہونا چاہیے کہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے. اس کے بعد ہے مورالٹی پریویل کرنی چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, ویلفیئر کا کنسیپٹ ہونا چاہیے. جو کچھ بھی ہو وہ جنرل پبلک کے گڈ کے لیے ہو. ورک ایتھکس ہونے چاہیے, اور جو رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز ہیں دیٹ مسٹ بی پروٹیکٹیڈ اینڈ پروموٹیڈ. So aspirants, that's all from the political system of Islam. Hope this will add value to your knowledge. If you consider کہ مجھے کوئی اور بھی اسپیسیفک ٹاپک پہ ویڈیو بنانی چاہیے, please let me know in the comment section. اللہ حافظ, فی امان اللہ, السلام علیکم.